بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری طرف سے 13 اور 14 رجب کی مبارکباد ہو۔ مبارک کیوں دے رہا ہوں؟ آج جمعرات ہے، کل جمعہ کا دن ہے۔ تو جمعہ کا دن اور جمعرات کا دن یہ مخصوص ایام ہیں، میرے نبی کے پسندیدہ دن ہیں۔ جمعرات کے دن میرے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، عبادات میں اضافہ کیا کرتے تھے، اور جمعے کا دن سید الایام، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، عظمت کے لحاظ سے، حرمت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے۔ تو یہ آپ ایسا سمجھیں کہ مسلمانوں کی چھوٹی عید ہے، اور اللہ نے ہر ہفتے کے اندر ایک دفعہ ہمیں یہ دی ہے۔ ایک تو سال کے اندر 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ان کے پیچھے کچھ حقائق ہیں، اور وہ سال کے بعد ہمیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، اور انتہائی قبولیت والے دن ہیں۔ لیکن یہ جو دن ہے نا جمعے کا اور جمعرات کا، یہ بھی عظیم الشان دنوں میں سے دن ہے۔ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جمعے کا دن آتا ہے، اور اس جمعے کے دن کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ سورۃ جمعہ اللہ نے قرآن کے اندر اس نام پر نازل کی ہے، 28ویں پارے کے اندر۔ ناظرین، جمعے کے دن میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح اٹھے، پاکی کرے، خوبصورت نہا کر لباس پہنے، خوشبو لگائے، بس گھر سے نکلنے کی دیر ہے، اس کے ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ نیکیاں لکھو، اور اس کے ایک ایک قدم پر میرا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس کے درجات کو بلند کرو، اور اس کے ایک ایک قدم پر اس کی گناہوں کی جو لسٹ ہے، جس نے گناہ اتنے کیے ہیں کوئی پتہ نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب جمعے کے لیے گھر سے نکلے گا تو میرا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے ایک ایک گناہوں کو مٹانا شروع کر دو۔ جب انسان جمعے کی نماز میں داخل ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے انسان گناہ کرتا ہے میرا اللہ ساروں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھو نا کتنا عظیم دن ہے جمعے کا دن۔ اگر اس کی حقیقت کے پیچھے چلا جائے تو جمعے کا دن عام دن نہیں ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی نا، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ جب اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے، وہ بھی جمعے کا دن، اور جس دن جنت سے باہر نکالے گئے، وہ بھی جمعے کا دن۔ اور جب یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، بہت بڑی تکلیف میں تھے، تو وہ بھی جمعے کا دن۔ جمعے کے دنوں کی اگر میں ترتیب بتانا شروع کر دوں نا، ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن ہم انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں کبھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ جمعے کا دن اہم کیوں ہے، اس دن کو کیا کیا ہوا، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ سے ڈسکشن ہوگی۔ لیکن آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات اور جمعے کا دن ایک ایسا عمل کرنا ہے، ایسا وظیفہ کرنا ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، اتنا رزق ملے، نصیب بدل جائے۔ اور یہ آزمودہ وظیفہ آج بتا رہا ہوں
میٹھی چیز لینی ہے۔ آپ نے تھم نیل پر ایک چیز دیکھی ہوگی پلیٹ میں، وہ ہے پنجابی میں اس کو پنجیری کہتے ہیں، پنجیری۔ یہ پنجیری ہم نے خود تیار کی ہے، اور تیار اس میں دیسی گھی ہے۔ ہر گھر کے اندر ہر میری ماں بہن بیٹی کو پتہ ہے کہ پنجیری کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے۔ پنجیری یہ ایسی چیز ہے، سردیوں میں بنائی جاتی ہے اسی موسم میں، اور اس میں نٹس ہوتے ہیں، دیسی گھی ہوتا ہے، اور کافی اور بھی ایٹم اس کو طاقتور بنانے کے لیے۔ میں نے سوچا کہ جو انسان اپنی طاقت کے لیے پنجیری کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں ایڈ کرتا ہے، تو کیا اس میں سے اگر آپ حشرات الارض، جو یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے اچھی اور پیاری چیز کا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہ آئے؟ ممکن ہی نہیں۔ اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے نا، دل کے اندر کیا ہے۔ اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی، خلوص ہوگا، محبت ہوگا، اخلاص ہوگا، تو فیصلے تو اس پر ہوں گے، اور تو کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو میٹھی چیز اور وہ چیز جس پر آپ کی محنت ہو، میں تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں، آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے۔ اس کو صدقے میں میٹھی چیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ چینی بھی دے سکتے ہیں، اور بیکری سے مٹھائی لے کر بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہے، دکانوں سے مل جاتی ہے۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ سب سے اچھی اگر کرو گے تو اس کا رسپانس ملے گا، اس کا رزلٹ فوری ملے گا۔ کیوں؟ صدقہ ہے، اور یہ کس کے راستے پر دینا ہے؟ اللہ کے راستے پر۔ دیکھو نا، اگر تم اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز سلیکٹ کرتے ہو اور اس کا انتخاب کرتے ہو، کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہو تو وہ اچھی نہ ہو؟ دل تو مطمئن ہونا چاہیے نا کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں، وہی زیادہ مؤثر ہوگی اور زیادہ رزلٹ ملے گا، اور زیادہ طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہوگا۔ کیونکہ اگر جان اور مال لگے نا تو پھر قدر بھی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں۔ اگر عام ہی چیز ہو، آپ کا زور بھی نہ لگے، تو یہ پھر ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ایک تو اللہ کے راستے پر دینا بھی ہو، تو اللہ کے راستے پر آپ چھولے دیں، ہاں جی، کوئی سستی چیزیں دیں جو گھٹیا ترین ہوتی ہیں۔ آپ کی نظر میں گھٹیا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ویسے تو اگر آپ خود کھائیں تو پنجیریاں کھائیں، اچھی چیزیں بنا کر کھائیں، تو یہ فرق تو نہیں ہونا چاہیے۔ جو خود کھاتے ہو وہی اللہ کے راستے میں بھی دو، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ چیزیں نہیں دیکھنی، آپ کا اخلاص دیکھنا ہے، آپ کا ایمان اور یقین دیکھنا ہے کہ اس کے اندر خلوص کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اس کے اندر میرا پیار کتنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے عمل کیا کرو۔ اچھا، وہ چیز لے کر آپ نے جمعرات اور جمعہ 2 دن ہیں، آج بھی کر سکتے ہو عمل، کل بھی کر سکتے ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پلیٹ لے لینی ہے، خواہ چینی کی لے لو، مٹھائی کی لے لو،
یا پھر کوئی اور پنجیری وغیرہ لے لو، تو اس کے اوپر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ یہ درود ابراہیمی نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد دعائے یونس، سورۃ انبیاء 87 آیت نمبر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے 2 نام، یا غنیو یا مغنیو، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 دانوں والی، اور ناموں دونوں کو ملا کر یا غنی ہو یا مغنی اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس میٹھی چیز کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اور یہ میٹھی چیز آپ نے اگر مٹھائی ہے تو تب کوئی بھی چیز ہے تو اس کا کچھ حصہ چھت پر رکھ دیں، پرندے کھائیں، اور کچھ حصہ جہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کی بلیں ہوتی ہیں، وہاں پر پھینک دو۔ سردی ہے، وہ اگر رکھ دیں گے تو وہ لے لیں گے، لیکن ہر وقت وہ بیر نہیں ہوتے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ تلاش کرتے رہو تو آپ کو ملے نہیں، کیونکہ آج سردیوں میں وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، یہ خدا اپنے جگہ کو تجویز کرنا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے جمعرات اور جمعہ کے دن، کسی دن بھی ایک دن۔ انشاءاللہ اگلا جمعرات اور جمعہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے نا، تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، اللہ پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آپ کو بنایا، آپ کے ماں باپ کو بنایا، آگے اس کے ماں باپ کو بنایا، آپ کے بیٹوں کو بنایا، اس کی اولادوں کو بنایا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ طاقت ہے میرے اللہ کی۔ دیکھو نا، آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہے اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے، شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے سے ہے۔ تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے، اصل وہ ہے جس سے منزل ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔